بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی. استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے. اور یہی نہیں جناب، استخارہ کے اس پروگرام میں آپ ہفتہ میں 6 دن لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان عظام اور پیران عظام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. وہ بھی ایسے وظائف جو قرآن سے ہوں، قرآنی آیات سے ہوں، یا پھر قرآن کی کوئی سورہ یا اسماء الحسنہ میں سے بزرگان دین کی حیات طیبہ سے، ان کے مشاہدات اور تجربات سے کشید کیے ہوئے وظائف اور مجرب اعمال آپ کو تعلیم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جناب خط لکھنا پڑے گا، اور اس کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے. اور آپ اپنا مسئلہ جامع انداز میں تحریر فرما کر اس ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں. لیکن جناب شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے مسئلے کا حل اس میں تحریر فرما کر آپ ہی کو ارسال کیا جا سکے. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ڈیورنگ پروگرام آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام مفتی بھی ہیں، سادات بھی ہیں، سید بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، پیر بھی ہیں. پیر سید شہباز احمد سیفی صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے ساتھ ہی دوسرے نوجوان اسکالر، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اس کی مثال وہی دکھتے ہیں کہ جوانی میں نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں اور سنت پر عمل بھی کرتے ہیں. با عمل نوجوان صاحبزادہ قاسم رسول صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور جناب گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا دل چاہتا ہے کہ یہ فقیر بھی اپنی جانب سے آپ کے لیے کوئی ہدیہ کرے جس سے آپ فیض حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آج میری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ اگر کوئی شخص مجنون ہو یا پھر نفسیاتی مریض ہو یا اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں تو اسے سورۃ المؤمنون کی آیہ مبارکہ آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ پڑھ کر اس کے کان میں روزانہ صبح و شام پھونکنا شروع کر دیجئے. اگر مرگی کا دورہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نفسیاتی عارضہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر پاگل پن کے جنون کے دورے پڑتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. غالباً اسی آیہ مبارکہ کے متعلق ہے کہ جناب انس بن مالک اللہ کے نبی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. ایک مجنون کے کان میں جناب انس بن مالک نے یہی آیہ مبارکہ پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے انس بن مالک کیا پڑھا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ والی آیہ مبارکہ پڑھنے کے بعد کہ یہ والی آیہ مبارکہ پڑھی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو اگر یقین کے ساتھ پہاڑوں پر بھی پڑھ دیا جائے تو پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن فیض ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے. یقین نہ بھی ہو پھر بھی قرآن جو ہے وہ معجزات کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب قرآن سے معجزے کیسے رونما ہوتے ہیں اور کیسے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بڑا خوبصورت ٹاپک آپ نے ابتداً چھیڑ دیا ہے. خالق کائنات نے اسی قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے ہمیں بتایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن مؤمنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے، آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اگر بات آئے ظالموں کی تو پھر ان کے لیے اس سے فیض تب تک پانا ممکن نہیں ہے جب تک وہ آغوش اسلام میں نہیں آ جاتے، حلقہ بگوش اسلام نہیں ہو جاتے. ایک مسلمان جس کا یقین اور ایمان مضبوط ہو، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا ہو، تو وہ قرآن پاک سے ہدایت بھی حاصل کرتا ہے، قرآن سے شفا بھی حاصل کرتا ہے. قرآن پاک صرف لفظی طور پہ پڑھ لینا
باعث اجر و ثواب تو ہے، لیکن ہدایت کا سبب تب ہے جب ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس پر عمل کرنے کا۔ ہم عامل بالقرآن تب ہوں گے جب عالم قرآن بنیں گے، اور قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم رکھنے والوں کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ لازمی ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم قرآن کو اپنے تئیں سمجھ لیں گے تو یہ مشکل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو قرأت قرآن کرنے والا ہے وہ تم میں سے بہترین ہے، قرأت قرآن نہیں، تعلم القرآن، اللہ اکبر، جو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، حاصل کرنے والا ہے اور اس نور کو پھر آگے پھیلانے والا ہے۔ تو یقیناً تعلیم قرآن یہ ایک ایسا افضل عمل ہے کہ جو عام انسان کو عام انسان نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے بنی نوع انسان میں ایک اعلیٰ اور اشرف اور افضل مقام عطا فرماتا ہے۔ جی، بڑی ہی خوبصورت بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ قرآن مجید کی جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، وہ دوسروں سے اللہ اس کا درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اور گزشتہ کسی دن پروگرام میں یہی بات قاسم رسول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب قرآن کو ڈیلی تھوڑا بہت پڑھ لینا چاہیے، شاید پڑھنے سے آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اور قرآن کو اگر آپ اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں، قرآن سے کچھ علم حاصل کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ قرآن کے قاری بھی ہو جاتے ہیں، قرآن سے فیض حاصل کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کو جب آپ عمل کرنا شروع کر دیں، عمل وہ چیز ہے جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن سے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے عمل جو ہے اسے کس طرح سے کرنا چاہیے؟ قرآن کی تعلیمات پر کیا قرآن کی تعلیمات اتباع رسول ہیں، اور کیا ان پر عمل کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے، جانیں گے صاحبزادہ قاسم رسول سے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وظائف کی طرف بھی آئیں گے۔ جی صاحبزادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی بالکل، جس طرح قبلہ مفتی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سنا کے ہمیں بتا رہے تھے کہ قرآن پاک کس طرح اس سے پیار کیا جائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنایا۔ لوگ آج اس تلاش میں بیٹھے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں بہتر کی تلاش ہے، بہترین کی تلاش ہے، اچھے کی تلاش ہے۔ تو قبلہ نے حدیث مبارکہ سنا کے ہماری توجہ اس جانب دلانا چاہیے کہ اگر بہتر کی تلاش ہے، اگر آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں، بہترین میں اپنا شمار چاہتے ہیں، تو کیا ہے؟ فرمایا کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر فرامین پر عمل پیرا کرنا شروع کر دیں، رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، میں تو اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بے شک روزانہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جائے، لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ، ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ رب کی ذات ہمیں بتانا کیا چاہ رہی ہے۔ اجر و ثواب تو اس کا ملے گا ہی اگر ہم عربی میں بھی وہ جو روزانہ کی جس طرح ہماری روٹین ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک سپارہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، 2 کی کرتے ہیں، 2 رکوع یا 1 رکوع کی کرتے ہیں، لیکن کیا ہی خوب بات ہے کہ 1 رکوع ہم قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو دیکھیں، اس میں لکھا کیا ہے، ایک آیت مبارکہ، اور پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ وہ باتیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ ہمارے اندر جہاں کہیں کمی ہے، کوئی بیماری ہے، تو تلاش کریں کہ میرے رب نے میری اس بیماری کا حل کہاں پہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ میری پرابلم، کوئی مصیبت ہے، دکھ ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، وہ کہاں پہ دور ہوگا؟ وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اپنا دین کا انالیسس سٹرونگ کریں گے، ہم اپنا مطالعہ اچھا رکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور پھر ہمیں دین کیا درس دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات 2 بندوں کو، یعنی ایسے بندوں کو صابر اور شاکر لکھتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے
ہمیشہ جب دنیاوی معاملات میں دیکھیں گے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے رب کا شکر ادا کریں گے. مالک و مولا تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے اچھا رکھا ہے. دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے. یہ دین درس دیتا ہے. آج اگر ہم یہ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں, آج اگر ہمارا یہ کمپٹیشن ختم ہو جائے کہ فلاں کے پاس ایک یہ چیز ہے تو میں نے بھی وہ حاصل کرنی ہے, ہم کیوں نہیں دعا کرتے مالک و مولا اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے. تو پھر رب کی ذات آپ کی اس ادا کو دیکھتے ہوئے جب وہ چیز عطا کرے گی تو اللہ پاک پھر آپ کو اتنا عطا کرے گی کہ یقینی طور پہ آپ بھی تقسیم کرنے والوں میں آپ کا نام شمار ہوگا. اور اسی حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اس کی پیروی کرو. جس چیز کو وہ فالو کر رہا ہے, اگر میں 4 نمازیں ادا کرتا ہوں تو میں 5ویں والی کو فالو کروں. یار میرا دوست 5 نمازیں ادا کرتا ہے, میں اس کی پیروی کروں. اس طرح سے جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی صابر اور شاکر میں ہمارا شمار کر دے گی, لیکن اسی صورت ہے جب ہم اپنا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے, اس کی لا ریب کتاب سے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط رکھیں گے. جی, تو اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, اللہ کی بتائے ہوئے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. اور بڑی اچھی بات کی صاحبزادہ صاحب نے کہ دنیاوی معاملات میں آپ کو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے اور دینی معاملات میں آپ کو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے. تو جناب استخارہ کا پروگرام چل رہا ہے اور استخارہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے, آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو جناب استخارہ کروائیے, اگر مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو استخارہ کا پروگرام آپ کے لیے سجایا گیا ہے, آپ کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے. اگر آپ زندگی میں بندشوں کا شکار ہیں تو استخارہ کا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ کو ویلکم کرتا ہے. اور اگر رزق کے اندر کہیں کوئی پریشانی ہے یا پھر آپ کے بچوں, بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے تو یہ پروگرام آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بیرون ملک میں سفر کرنا ہے اور سفر کرنا کیسا رہے گا تو استخارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ پروگرام آپ کو وظائف بتانے کے لیے, آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور آپ کا اللہ سے ربط بڑھانے کے لیے اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سجایا گیا ہے, جس میں ہمارے اسکالرز فی سبیل اللہ آپ کو وظائف بتاتے ہیں, آپ کو قرآنی آیات کا درس دیتے ہیں اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کالر جو ہیں ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو جناب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی پریشانیوں کا شکار ہیں تو کال کر سکتے ہیں, رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور وظیفہ جان سکتے ہیں. آپ کے مسئلے کا حل یہیں سے انسٹنٹلی آپ کو بتا دیا جائے گا. ہمارے مذہبی رہنما, مفتیان عظام, علماء کرام یہاں پر موجود ہوتے ہیں, آپ کے مسئلے کو سنتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ جو بھی آپ کو بتایا جائے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ کال کرتے ہیں تو جناب آپ کال صرف اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کال کرتے ہیں. جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یقیناً وہ بہت سے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور جب آپ کال کرتے ہیں تو وہ بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, وہ بھی قرآن اور حدیث سے, سنت سے. تو جناب بات کر رہے تھے ہم کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو, دنیا کے ڈاکٹر سے میڈیسن لینے کے باوجود وہ مایوس ہو, تو اس مایوسی کو اللہ کا ذکر کیسے دور کر سکتا ہے اور اس کے لیے اولاد کے فیصلے مالک سے لینے کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے, کون سا وظیفہ کرنا چاہیے, کس طریقے سے سر کو جھکانا چاہیے, یہ جانیں گے جناب مفتی صاحب سے. اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب کیا پڑھیں کہ اللہ اولاد صالح عطا فرما دے ایسے دوست احباب بہن بھائیوں کو جن کے ہاں اولاد نہیں ہے. جی, اولاد نرینہ کے لیے متعدد وظائف موجود ہیں, مختلف کنڈیشنز میں مختلف وظائف جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. عمومی طور پہ اگر کوئی دوست جاننا چاہتا ہے اس کے لیے میں اکثر ایک وظیفہ کیا کرتا ہوں جو بڑا مجرب ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی سے ہے. 3 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے اگر ملا کر بالترتیب وہ بندہ پڑھنا شروع کر دے ایک خاص تعداد میں, میرا خیال ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد نرینہ ضرور عطا فرمائے گا.
وہ 3 اسماء گرامی کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے یا خالق، دوسرا ہے یا بارئ، تیسرا ہے یا مصور۔ یہ تینوں اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے ملا کر ایک شمار کریں، ایک دانہ آپ تسبیح کا گھمائیں، پھر یہ تینوں اسماء گرامی، پھر ایک دانہ، اس طرح سے 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور کم از کم 313 مرتبہ درود پاک دن میں پڑھیں۔ یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جب یہ تعداد مکمل ہو جائے پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، جو ٹائم آپ کو سوٹیبل ہے وہ ٹائم مختص کر لیں، اس ٹائم میں بیٹھ کر آپ یہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کر کے اولاد نرینہ کے لیے، اولاد کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کی برکت سے امید ہے اللہ رب العزت اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ ساتھ اگر یہ منت مان لی جائے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اگر یہ ارادہ کر لے اور ساتھ میں ایک ارادہ اور بھی ہو، اور وہ ارادہ یہ ہو کہ جب مجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد سجاؤں گا، حضور کے ذکر کی محفل سجاؤں گا۔ یقین جانیے مجرب ہے، آزمودہ ہے، جن دوستوں کو بتایا انہوں نے گڈ نیوز کے ساتھ دوبارہ میں مطلع کیا۔ آپ یہ کریں، امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت خواہش کو، خوبصورت تمنا کو اللہ رب العزت ضرور پورا فرمائے گا۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور آپ میڈیکیٹڈ علاج میڈیسن کا کروانے کے باوجود اس نعمت سے محروم ہیں، تو جناب یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ وہ نعمت عطا فرمائے گا جس کے لیے پیغمبروں نے بھی دعا کی ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں خوشخبری کے ساتھ بتا بھی سکتے ہیں، تاکہ آپ کی دعاؤں سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور مزید آگے چلتا رہے گا۔ تو جناب صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب چلنے سے پہلے آپ سے بھی گزارش ہے کہ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ استخارہ کروانے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ استخارہ آپ کے لیے حاضر ہے، یہ صرف آپ کے لیے پروگرام سجایا گیا ہے کہ کوئی بہن بھائی، کوئی مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو، اسے کوئی رہنمائی چاہیے ہو، مشورہ چاہیے ہو، یا پھر ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کہ اسے کوئی اعتماد والا دوست میسر نہ ہو، تو یہ پروگرام آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس پروگرام سے آپ کے لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب چلتے ہیں، اور اگر کسی بہن بھائی کے ہاں ایسا معاملہ ہو کہ بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے یا بیٹوں کے رشتوں میں بندش ہے، تو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ بڑی خوبصورت اور سمجھنے والی بات ہے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے صرف ایک گزارش کہ جناب جب بھی آپ کال کیا کریں تو ایسے مقام سے کیا کریں کہ آپ کے پیچھے ڈسٹورشن نہ ہو، یا پھر آپ ایسے کال کیا کریں کہ جو بھی سوال آپ نے کرنا ہوتا ہے اس سوال کو اپنے دماغ میں دہرا لیا کریں، تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ یا پھر کال کرنے کے دوران آپ کوشش کیا کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد علی بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی جی فرمائیے، کس سلسلہ میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا وظیفہ جاننا چاہتے ہیں؟ بیماری کا مسئلہ تھا۔ جی ٹھیک ہے، بیماری کا مسئلہ تھا۔ جی 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 بولیے۔ وہ طبیعت نا ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے وغیرہ، کچھ بھی کام کرتے وغیرہ پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، طبیعت کیسے خراب ہو جاتی ہے ایک دم سے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ چکر محسوس ہوتے ہیں، خوف آتا ہے؟ نہیں سردی، چکر وغیرہ بھی نہیں آتے، خوف بھی نہیں آتا، یہ بس یہ یہاں پہ چھاتی کے پاس میں کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ گھبراہٹ سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ جی۔ کس وقت میں؟ جی یہ جگر کے پاس ہوئی ہے، کسی جگہ پہ، کسی بھی مقام پر کسی بھی وقت میں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی عمر بتا دیجئے، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ سر جی میری عمر ہے 21 ہے۔ 21 ایئرس، ٹھیک ہے۔ جی۔ میری والدہ کا نام ہے مصطفیٰ بیگم۔ اور آپ کا؟
محمد علی جاوید. محمد علی، ٹھیک ہے، لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. جناب ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود تھے اور وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ کسی بھی وقت اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے یا پھر عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، تو ان کے اس معاملے کے، اس مسئلے کے حل کے لیے چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب. یہ نوجوان اسکالر اسی نوجوان کو کیا رہنمائی فرماتے ہیں، جانتے ہیں ہم سب مل کر. جی ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ اچھی بات ہے آپ نماز کو ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو اسی طرح ادا کرتے رہیں. آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کا کہیں کہ وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ پی لیں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ. ایک کوانٹٹی، ایک لیمٹ آپ کو بتا دی ہے، تعداد بتا دی ہے 400 مرتبہ. آسانی کے ساتھ آپ جتنی اس کی تلاوت کر سکیں، لیکن پابندی کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کامل یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے کہ رب تعالیٰ کی لارب کتاب کا کچھ حصہ ہے، تلاوت کر رہا ہوں، یقینی طور پہ اللہ پاک میرے اس تلاوت کرنے کے صدقے سے میرا رابطہ رب کی ذات سے مضبوط ہوگا. جب رابطہ رب کی ذات سے مضبوط ہو جائے، یہ جو دلوں کے، یہ جو مایوسی ہے، یہ جو آج کل کی ٹینشنز ہیں، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، یہ ویسے ہی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور بیماری کے متعلق میں گزارش کروں گا اپنا حسب توفیق صدقہ لازمی دیں. میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوا مرادکم بالصدقہ، اس یقین کے ساتھ صدقہ کے دیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسب توفیق جتنی استطاعت ہے صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے. جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، ساتھ میں یہ بھی تعلیم فرما رہے تھے کہ جناب صدقہ بھی دیجئے، تو اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے ان کا سوال جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ یہ قمر میں بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر اس وقت 62 ہے. 52؟ لیکن بیماری کوئی جی 62 62 سال، لیکن صحت ماشاء اللہ بہتری ہے، لیکن کمزوری بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کمر میں درد رہتی ہے. کمر کے درد کی وجہ سے ٹانگوں میں درد چلی جاتی ہے. اور نمبر 2 دوسری کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بیماری چھوڑتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری چھوڑتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، ایسے سلسلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ابتدا سے آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں یا پھر ابھی کچھ عرصہ سے ایسا معاملہ ہے؟ نہیں یہ ویسے ہی ہے کہ ایسے میرے سب معاملات شروع چلتے آ رہے ہیں، یہ کافی عرصہ ہو گیا یہ. اچھا جی، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے اور اپنا نام بھی بتا دیجئے. جی قمر الزمان. اور والدہ کا نام؟ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان معاملات میں انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ ان کی بیماری، ان کی کمزوری اور ان کے ساتھ جو عرصہ دراز سے معاملات چلتے آ رہے ہیں نقصان والے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ابھی مجھ سے پہلے محترم سکالر بتا رہے تھے علامہ قاسم رسول صاحب کہ صدقے کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں. ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ آپ ایک روٹین بنا لیں کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے اور جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اتنا کریں. اگر آپ ڈیلی کے 10 روپے صدقہ کر سکتے ہیں تو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس زبان کے بارے میں خالق کی کائنات فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محبوب اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے جب تک وحی یوحا کی ڈوریاں نہیں ہلتی، یہ لب نہیں کھلتے. اس زبان مقدس سے یہ جملے نکلے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. تو مصیبتیں اگر ٹالنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کر لیں. پہلا کام یہ ہے. اس کے بعد استغفار ہے. آپ دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہر نماز کے بعد 2 تسبیح استغفار کی پڑھنا چاہیں، یا ایک ہی وقت میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یا مختلف اوقات میں پڑھ کر دن میں 1000 مرتبہ یہ استغفار مکمل کر لیں.
یہ دو چیزیں آپ کریں، صدقہ دینا اور استغفار کی کثرت. آپ دیکھیں گے آپ کی لائف کے 50% جو مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت گھر میں آڈیو کی صورت میں لگائیں. کسی بھی چیز میں آواز قرآن پاک کی گھر میں گونجے، اس دوران گھر میں فضول بات کوئی نہ کی جائے، ضروری کوئی بات ہے تو وہ کی جائے، باقی توجہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کی طرف رہے. 21 دن آپ یہ معمول رکھیں. اس کے بعد آپ بتائیے گا انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے بہتر ہو چکے ہوں گے. مزید اس کے بعد آپ کی پھر رہنمائی جو ہے نا جو بھی ہوگی فردر انشاءاللہ وہ کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کی پریشانی اور مصیبتیں جو ہے انہیں ٹال دے اور آپ کو سکھ، چین اور آرام نصیب فرمائے. مفتی صاحب کی جانب سے 3 باتیں کی گئیں اور تینوں بہت ہی خوبصورت تھیں. ایک صدقہ، اور دوسرا استغفار، اور تیسرا آپ اپنے گھر میں قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کی بلند آواز میں تلاوت لگا دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود سے تلاوت کرنی چاہیے، کبھی بلند آواز میں کبھی آہستگی میں. لیکن اگر آپ خود نہیں کر سکتے اور تلاوت لگاتے ہیں اپنے گھر میں تو قرآن سننے کا جو فیض آپ کو حاصل ہوتا ہے وہی آپ کے گھر کے در و دیوار کو حاصل ہوتا ہے. آپ کے گھر کی اینٹوں پر بھی اللہ کی رحمت سکینہ نازل ہوگی اگر آپ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت لگائیں گے. آپ کے گھر کے دروازوں پر بھی وہی فیض جاری ہوگا جو قرآن کو سننے سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور ان دروازوں سے مصیبتیں باہر چلی جائیں گی اور رحمتیں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید برہان رشید کی بلند آواز میں تلاوت لگاتے ہیں تو بیماریاں باہر چلی جائیں گی اور شفائیں گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ بلند آواز میں قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت لگانا شروع کر دیں اپنے گھر میں تو جناب ذلت اور رسوائی کے جو ذریعے بننے والے ہیں وہ باہر چلے جائیں گے اور عزتیں آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت بلند آواز میں اپنے گھر میں لگانا شروع کر دیں گے تو ناکامیاں آپ سے دور ہو جائیں گی اور فتح اور کامرانیاں آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گی. ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ گھر میں قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کب لگاتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں، اور کیا قرآن کو آپ فیض حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں. یہ آپ پر منحصر ہے. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، پریشانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنے مسئلے کے متعلق آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظیفہ جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اکثیر اور مجرب اعمال جو کہ بزرگان دین کی زندگیوں سے ماخوذ ہیں وہ ہمارے علماء آپ کو بتاتے ہیں. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کاش ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ سے کسی مسلمان بہن بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہماری بھی تقدیر سنور جائے، ہماری بھی عاقبت جو ہے وہاں پر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ عرض کر سکیں کہ رب العالمین ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ کسی کے معاملات حل کر سکیں، لیکن قرآن اور حدیث کی برکت سے ہم نے رہنمائی کی اور کسی مسلمان کے لیے تیری رحمت سے آسانیاں پیدا ہوگی. چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب. لیکن جناب سکرین پر نمبر موجود ہیں، آپ اس صدقہ جاریہ میں اس نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر کے اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنے ہر مسئلے کے لیے، اور جان سکتے ہیں وظیفہ بھی قرآن کی آیات کے خاص. ایک ہوتا ہے وظیفہ، ایک یہاں سے جو چیز بیان کی جاتی ہے مختلف پروگرامز میں مختلف آیات آپ کو بیان کی جاتی ہیں، ان کے الگ الگ خاص ہوتے ہیں، ان خاص کو بیان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ کال کرتے رہیے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میری بہن آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، فرمائیے. محرم الحرام کے حوالے سے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سی ریاضت کرنی چاہیے، کون سا وظیفہ، یہ جاننا چاہ رہی ہیں؟ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اور ہماری یہ بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ محرم الحرام کے ان ایام میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح سے اپنے مراتب کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کون سا ذکر چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں.
جی بالکل بہن، ان ایام میں سب سے پہلے تو 9ویں محرم اور جو 10ویں محرم ہے، 10ویں محرم کا آپ روزہ رکھیں اس کے ساتھ، یا 9ویں محرم کا روزہ رکھ لیں، یا 11ویں محرم کا جو ہے وہ آپ روزہ رکھ لیں۔ ان ایام میں آپ کثیر تعداد میں عبادات کریں، اپنے گھر پہ محفل پاک کا انعقاد کریں، اس کا اصال ثواب جو ہے ثواب وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی آل میں، اور خصوصاً اس ماہ میں جن ہستیوں نے شہادت نوش فرمائی، 9ویں 10ویں محرم کے ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ اصال ثواب کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی آپ پیش کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ان کے صدقے ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہم مسلمانوں کے حال پہ، امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ نہ صرف یہ محرم کا مہینہ بلکہ تمام ہی مہینے جو بقیہ مہینے ہیں ان میں بھی اسی طرح اپنے گھروں میں عبادات کا انتظام کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح عبادات کریں، ریاضات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں۔ انشاءاللہ آپ کا اچھا سوال تھا، ہر شخص کی اگر ایسی سوچ ہو تو ملک پاکستان کے حالات ہمیں کچھ ہی دنوں میں بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ جی، تو قاسم رسول صاحب آپ کو صدقات اور روزوں کی اور ساتھ میں عبادات کی تلقین کر رہے تھے، اسے جاری رکھیے، انشاءاللہ اللہ سارے معاملات حل فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بڑا اچھا ہے، ضرور سنتی ہوں۔ میری والدہ بھی وہ 90 سال کی ہیں، میں 70 سال کی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ کے وہ شہباز شیخی صاحب میرا خیال ہے، جی جی موجود ہیں۔ کینسر کا بھی بتایا تھا، اور جو بھی کوئی بتاتے ہیں وہ خاص صرف اسی شخص کے لیے کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ تو آپ کا تو آپ کہتے ہیں نا صدقہ جاری ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ پھر سب کو اجازت دیں اور ذرا اس کو 2 دفعہ نہ دہرا دیا کریں پلیز۔ 2 دفعہ دہرا دیا کریں؟ ہاں جی، اچھا جیسے وہ ماشاءاللہ آپ دہراتے ضرور ہیں، لیکن وہ بھی نا وہ جو پڑھنے کی آیت ہوتی ہے وہ ذرا 2 دفعہ ضرور ریپیٹ کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اور وہ مطلب سب کو۔ اب میری بہن آپ کا سوال اس وقت کیا ہے، اس بات کے متعلق انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی، لیکن اس وقت آپ کا اس کے علاوہ کون سا سوال ہے؟ بس یہی ہے کہ جی ناراض ہو کے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی لطیفہ بتا دیں۔ کون چلا گیا ہے؟ بیٹا میرا۔ اچھا، گھر چھوڑ کر چلا گیا کہیں؟ ہاں چلیں جی، ہاں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ پلیز یہ اس پہ تدبیر پہ نام پورا نام شام نام بتائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ پروگرام اگر آپ دوبارہ سے وظیفہ جاننا چاہیں تو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے لیٹ آورز میں 12 بجے کے قریب یوٹیوب پر۔ آپ کو نور استخارہ لکھیے، یہ پروگرام آپ کے سامنے ہوگا اور آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، ہر وظیفے کو جان سکتے ہیں، آیت بھی سن سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف خاص اعمال ہوتے ہیں جن کی خاص لوگوں کو اجازت ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں سب کو اجازت ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب بیٹا چلا گیا ہے، یہ ہماری بہن کیا پڑھیں کہ گھر میں واپس آ جائے، اور ان کے اس سوال کے متعلق آپ ذاتی طور پر کیا رائے دینا چاہیں گے؟ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم جو میری بہن کال کر رہی تھی، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کا بیٹا بھی خیر سے گھر لوٹ آئے۔ اور جو بات آپ فرما رہی تھی کہ وہ کینسر کا ایک دم تھا جس کی میں نے اجازت دی تھی، راولپنڈی سے ہمارے ایک کالر تھے اور وہ پریشان تھے اپنی مسز کے حوالے سے، انہیں کینسر ڈائگنوز ہو چکا تھا۔ تو جو ایسے وظائف ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو خاص ایسے دم ہوتے ہیں جو مریض کو اس کی کرٹیکل کنڈیشن میں وہ دم کیے جاتے ہیں، تو اگر ہر کسی کو ہم اجازت دیں تو پتہ نہیں ہوتا سامنے وہ مریض کس کیفیت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ اس سے یہ جو مسئلہ ہے وہ جنات کی وجہ سے ہے، جادو کی وجہ سے ہے، کسی آسیب کی نظر بد کی وجہ سے ہے، ان کا ریئیکشن اگر اس شخص کی طرف پلٹتا ہے، دم کرنے والے کی طرف، تو وہ سروائیو نہیں کر پاتے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ تو انہیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہم عمومی اجازت نہیں دیا کرتے۔ اور جس دوست کو یہ اجازت دی تھی وہ ہمارے کالر تھے، میرے خیال میں راولپنڈی سے، ان کی مسز کے ساتھ وہ کینسر کا مسئلہ تھا، تو خاص انہیں اجازت دی اور کچھ پابندیاں بھی اس وقت انہیں بتائی گئی تھی۔
تو یہ جو ہوتے ہیں معاملات، کوئی خاص دم جو کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ساری احتیاطیں ہوتی ہیں، ایک دفاع ہوتا ہے، حصار کرنا پڑتا ہے، پھر ہم دم کرتے ہیں، اس کے پھر خاص ایک جو ہے نا وہ ہمیں جب اجازت ملتی ہے تو اس کے لیے خاص چیزیں ہوتی ہیں، وہ عمومی طور پہ ہم اجازت عام طور پہ نہیں دے سکتے، وہ اس لیے کہ وہ دم کرنے والے کو کوئی مسائل نہ پیدا ہو جائیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے بیٹے کا مسئلہ بیان کیا ہے اس کے لیے آپ کو ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ طارق کی آیت نمبر 8 ہے، اور آپ کے کہنے پر میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، 2 بار اسے دہراؤں گا۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور تصور کریں اپنے بیٹے کا، انشاءاللہ آپ کا بیٹا خیر سے گھر لوٹ آئے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں ایسی ہیں جن کی کوئی علاج نہیں ہے یا ان کی سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر آپ ٹیسٹ کروانے کے باوجود ٹیسٹ میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ یاسین، قرآن مجید قرآن رشید کا دل، اس کا بھی دل، سلام قول من رب الرحیم، آپ اس آیت مبارکہ کو پانی کے اوپر پڑھیں اور پڑھ کر پینا شروع کر دیں، اور ہر وقت اسے پڑھتے رہا کریں۔ جو بھی بیماری ایسی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتی یا ظاہر نہیں ہوتی، خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے علاوہ آپ کی نظر میں بیماریوں سے شفا کے لیے کون سی آیت مجرب ہے اور اکثیر کا درجہ رکھتی ہے؟ جی بالکل، جس طرح پہلے بھی میں نے گزارش کی، صدقات و خیرات تو ہیں ہی، بارہا اس میں ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر فرامین کی روشنی میں آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، اور اس کے برعکس دوسرا جو ہے وہ آپ اپنا میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ جاری رکھیں۔ کالر شامل؟ جی کالر، غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چلتے ہیں کالر کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب، کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں سر۔ 1.5 سال سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، علاج بھی بہت کروایا ہے لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کبھی کوئی سرجری بول دیتے ہیں، کبھی کوئی سرجری بول دیتے ہیں۔ اچھا، تسبیحات بھی آپ کر چکے ہیں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لے چکے ہیں آپ؟ دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ لیا میڈیکل؟ جی 1-2 سرجری ابھی ہو چکی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پلیز مجھے کوئی نہ کوئی ایسا بتا دیں کوئی۔ ٹھیک ہے، اور آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ یہ رشیدہ بی بی میری والدہ کا نام ہے، اسلام میرا نام ہے۔ اور اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں؟ جی چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے کالر موجود تھے جنہیں بینائی کا مسئلہ ہے اور وہ پریشان ہیں، متعدد تسبیحات بھی کر چکے ہیں، تو جانتے ہیں علامہ صاحب سے کہ وہ کیا پڑھیں اور کیا کریں کہ اللہ ان کی بینائی واپس لے آئے اور ان کا مسئلہ حل کر دے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، نماز مغرب کا وقت ہے، ہر نماز کے وقت آپ نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ انگلی کے پوروں پر یہ دم کرنا ہے آپ نے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے قاف 26ویں پارے کی، اور اس کے آخری رکوع میں آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے اتنی پڑھ کے انگلی کے پوروں پر پھونک مار کے 7 مرتبہ پڑھ کے آنکھوں پر ایسے پھیرنا ہے آپ نے، یہ معمول بنایا آپ۔ 5 ٹائم تو یہ دم کریں گے، اس کے علاوہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہو توجہ سے اذان سماعت کریں، اذان کا جواب دیں، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ اپنے انگوٹھے اور ان شہادت کی انگلیوں کو یوں جوڑ کے ان کو چومتے ہوئے آنکھوں پہ ایسے لگائیں، اور آپ نے جملے کہنے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر، یا اللہ مجھے نفع مند بنا میرے لیے میری سماعتوں کو اور میری بینائی کو۔ یہ جملے آپ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بینائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی برکت سے لوٹا دے گا۔ یہ غور فرما لیں، اذان کا جواب دینا ہے، اور جب حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے آپ نے اس طرح انگلی اور انگوٹھے ملا کر چوم کی آنکھوں پہ لگاتے ہوئے کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ یہ پڑھنا شروع کر دیں، امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے
اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے نور آپ کو لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ جی، تو آپ کو وظیفہ تعلیم کر دیا گیا اور اسے آپ ابھی بھی سن سکتے ہیں اور بعد میں یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ہارون رشید میرا نام ہے۔ ٹھیک ہے سر میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں جب کسی سے کوئی قرضہ وغیرہ لیتا ہوں جی جی تو جب میں اس کی ادائیگی کا ٹائم دیتا ہوں اس کو، تو اس سے پہلے اتنی مشکلات ہو جاتی ہے کہ وہ قرضہ میرے سے ٹائم پہ دیا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوئی ایسا کوئی بتائیں کہ جس سے میں وعدہ ہر چیز ویسی رہتی ہے لیکن جب قرضہ لوٹانے کا ٹائم آتا ہے تو میرے حالات کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ میں اس ٹائم پہ دے نہیں پاتا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور قرض کے لیے ان سے کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی مسنون طریقہ پوچھتے ہیں۔ جی بالکل بھائی، یہاں پہ 2-3 کنڈیشنز ہیں، 2-3 صورتحال ہے کہ آپ جب دیکھیں قرض لے لیا ہے جس معاملے کے لیے آپ نے لیا ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے تو پھر آپ اسی دن سے اپنی اس رقم میں سے، اس انکم میں سے، یا آپ کی اگر وہ پروفٹ ہے اس پروفٹ میں سے آہستہ آہستہ قرض کی رقم کو علیحدہ کر کے رکھتے چلے جائیں تاکہ وہ وقت آنے تک وہ آپ کی جو رقم ہے بالکل سیپریٹ موجود ہو، آپ کے روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہو۔ اس طرح آپ کو قرض لوٹانے میں، واپسی کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آپ اپنا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط رکھیں، یقینی طور پہ آپ نماز کو ادا کرتے ہوں گے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر پہ سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، خوب بات ہے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں نے قرض کو لوٹانا لازمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے اور جس طرح آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے آپ عمل کریں، فرائض کی پابندی کرتے ہوئے وظائف کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں۔ جی، تو اسی کے ساتھ ہی آج کی پروگرام استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں دونوں معزز مہمانان گرامی جو تشریف لائے سیفی صاحب اور قاسم رسول صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آسانیاں تقسیم کرنے میں اس پروگرام کی مدد کی۔ میں دعا کے لیے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ یا الہ العالمین، آج کی اس بزم پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں میرے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے محفوظ اور معمون فرما۔ یا رب العالمین، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما۔ بے عملوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے پروگرام استخارہ کی تمام ٹیم کوہ نور چینل کی انتظامیہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت تمرت کنی ور قبول، منو دستدا مان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔